مالک کتاب نے کہہ دیا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ اس بی بی کی مدحت کون پڑھے، اس بی بی کی حقیقت کون پڑھے، کون جانے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا مولا عزت مریم کی زیادہ ہے یا آپ کی جدہ کی؟ امام نے فرمایا تقابل بنتا ہی نہیں، وہ کنیز ہے یہ سیدہ ہے، یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں، وہ کنیز ہے یہ سیدہ ہے۔ اس نے کہا مولا وہ نبی کی ماں ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، وہ ماں ہو کے کنیز، یہ بیٹی ہو کے سیدہ۔ فرمایا وہ بے شک عیسیٰ کی ماں ہے لیکن سیدۃ النساء نہیں، یہ نبی کی بیٹی بھی ہے اور سیدۃ النساء بھی ہے۔ اس نے کہا مولا اگر عزت مریم کی کم ہے اور آپ کی ماں کی زیادہ ہے تو اللہ نے قرآن میں مریم کا نام تو لیا ہے، آپ کی جدہ کا نام تو قرآن میں نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ آیتوں میں مریم کا کیا، بلکہ پوری پوری ایک سورت ہی بی بی مریم کے نام پہ اتار دی۔ تو اللہ نے جس کا نام قرآن میں لیا عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے، جس کا نام ہی قرآن میں نہ عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اگلی سطر پہ مجھے مجمع سے اندازہ ہو جائے گا کہاں کہاں سید بیٹھا ہے، کیونکہ ذکر میں لہو بول پڑتا ہے، ذکر میں چہرہ بول پڑتا ہے۔ اس نے کہا مولا مریم کا نام قرآن میں آیا، آپ کی ماں کا نام قرآن میں کیوں نہیں؟ امام نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا، بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام ہے درباروں میں، وہ کنیز پروردگار اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہماری ماں عزت پروردگار، ہماری ماں حجاب پروردگار، جناب مریم عزت والی مستور، لیکن تقابل سیدہ سے نہیں۔ شہزادی مریم کی عزت اور ہے، شہزادی زہرا کی عزت اور ہے۔ جناب مریم کی عزت ایک نسبت سے ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ سیدہ کے پاس 3 نسبتیں ہیں، رسول کی بیٹی، امیر کی زوجہ، حسنین کی اماں۔ جناب مریم ایک نسبت سے مشہور ہے، عیسیٰ کی نسبت سے۔ سیدہ کے پاس یہ نسبتیں بھی 3 ہیں، رسول کی بیٹی ہے۔ رستہ دیجیے گا کہ قبلہ کو صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلی علی محمد، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی اجازت سرکار مزال بخیر۔ واجب الاحترام قابل صد احترام انتہائی علمی ادبی شخصیت جناب قبلہ مولانا الطاف حسین صاحب برسر منبر تشریف لے آئے۔ آغاز کیا ہے سرکار، تھوڑی سی دیر اگر آپ اجازت دیں تو ڈیوٹی۔ جناب مریم ایک نسبت سے، عیسیٰ کی نسبت، سیدہ کے پاس نسبتیں بھی 3۔ اور قطعاً یہ بات نہیں کہ صرف عزت رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، رشتے ہمیشہ اسے معتبر کرتے ہیں جس میں خود فضیلت نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو خود معتبر نہیں ہوتے، رشتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ چلے جو بات نہیں پہنچ سکی میں بات کھولنا بھی نہیں چاہتا، بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی رشتہ معتبر کر دیتا ہے، کبھی سسرال کی وجہ سے معتبر ہو جاتے ہیں، کبھی داماد کی وجہ سے معتبر ہو جاتے ہیں۔ سیدہ کی نسبت رشتوں کی وجہ سے نہیں، سیدہ کی عزت سیدہ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھا تو ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے مرکز جناب سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ رشتے معتبر ہوئے تو سیدہ کی وجہ سے۔ جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم، سیدہ کے 11 بیٹے معصوم۔
جناب مریم بغیر شوہر کے بتول، جناب سیدہ شوہر کے ساتھ بتول، جناب مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا، جو جنت سے کھانا منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹیاں پک کے جنت کو جائیں اسے زہرا کہتے ہیں، جو ادھر والوں سے کھائے اسے مریم کہتے ہیں، جو ادھر والوں کو کھلائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جناب مریم کی کفالت تھی جناب زکریا کے ذمہ، دروازہ بند کر کے چلے جاتے، واپس آتے تو جناب مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل۔ جناب زکریا دیکھ کہتے مریم آپ باہر گئی نہیں، اندر کوئی آیا نہیں، کھانے کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا مریم آسمان کی طرف اشارہ کر کے دی کہ میرے اللہ نے مجھے بھیجے، یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجے۔ جبکہ جناب مریم کا کھانا زکریا گھر سے لاتے، خدا نے کہا نا کنیز بھی میری، کھانا بھی عرش سے آئے گا، لیکن زکریا میں قرآن میں لکھ دوں گا تو نے پالا۔ زکریا نے کہا گھر بھی تیرا، کھانا بھی تیرا، پھر میں نے کیا پالا؟ آواز پروردگاری رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، لیکن میں قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، اور میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، اور میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر سے، میں کہوں گا تم نے پالا۔ اللہ جانے خدا کی نظر میں ابو طالب کیا تھا، فرمایا ابو طالب گھر بھی تیرا ہوگا، کھائے گا بھی تیرے گھر سے، اور میں کہوں گا ہم نے پالا۔ پک کے روٹیاں جنت سے آتی رہی، اور قبلہ تشریف فرمائے جناب مریم کے حجرے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، بی بی مریم نے دیکھا تو ایک فرشتہ ہے جو بی بی کے حجرے میں کھڑا۔ بی بی نے کہا کیوں آیا ہے؟ اس سے کہا انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم بتول ہے، فرشتہ دروازے پہ نہیں کھڑا، حجرے میں کھڑا ہے، اور بی بی مریم نے اس سے اس کا تعارف پوچھا تو اس نے بتایا، اس نے اپنا نام نہیں عہدہ بتایا، اس سے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا، رب کا بھیجا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا۔ جناب مریم میں اور سیدہ میں ایک فرق سمجھ لینا، بی بی مریم نے فرشتے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا رب کا بھیجا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا رب کا بھیجا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا، فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں کپڑے لے کے آیا۔ جناب مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں۔ اور یہی فرشتہ جب زہرا کے دروازے پہ آیا تو وہ خیاط بن کے آیا، درزی بن کے آیا، پھر کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے۔ جناب مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ جناب مریم نے ہاتھوں میں عیسیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، اور قوم نے آ کے بی بی مریم پہ تہمت لگائی۔ تہمت آج بھی قرآن میں موجود، انہوں نے کہا مریم نہ تو ایسی، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی مریم سے قوم نے کہا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ میرے مالک انہوں نے تانا دیا تو انہیں قرآن میں کیوں لکھ دیا؟ فرمایا عظمت کا اقرار کر گئے، انہوں نے کہہ دیا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بول کے بتا گئے کہ جن کی بیٹیاں بطول ہوں ماں بھی پاک ہوتی ہے، باپ بھی پاک ہوتا ہے، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی مریم نے اس فرشتے کی طرف دیکھا جو فرشتہ ابھی حجرے میں کہہ رہا تھا کہ میں دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا نا بی بی گواہی میں نہیں دوں گا، گواہی تیرا بچہ دے گا۔ عیسیٰ بول پڑے، عیسیٰ نے بول کے کہا میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا عبد ہوں،
کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا، نبی بن کے آیا ہوں۔ اے حضرت عیسیٰ قوم نے الزام آپ کی مادر گرامی پہ لگایا تھا، اگر آپ بول پڑے تو کہہ دیتے کہ میری ماں طیبہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں معصومہ ہے، میری ماں بتول ہے۔ آپ نے ماں کا تعارف نہیں کروایا، آپ نے اپنا بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ اے حضرت عیسیٰ آپ نے ماں کا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ عیسیٰ نے کہا میں نے بتا دیا ہے نا کہ میں نبی ہوں، اور یہ اتنا جانتے ہیں جن کے بیٹے نبی ہوں وہ مائیں پاک ہوتی ہیں۔ جب کہہ دیا ہے کہ میں نبی ہوں، بول پڑے حضرت عیسیٰ، اور قوم نے حضرت عیسیٰ کی گواہی کو سنا اور چل پڑی۔ لیکن جس بات کا حکم تھا وہیں پہ گفتگو آ گئی۔ قوم نے حضرت عیسیٰ کا صرف جواب سنا اور قوم پلٹ گئی۔ آؤ اللہ سے سوال کرے، میرے مالک یہ تیری بتول کنیز پہ الزام لگانے آئے تھے اور واپس اپنے قدموں پہ چل کے جا رہے ہیں، میرے مالک ان پہ عذاب بھیج، آسمان سے پتھر بھیج، یہ مر جائیں، زمین کو حکم کر پھٹ جائے۔ میرے مالک یہ واپس زندہ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے زندہ جانے کی وجہ کیا؟ انہوں نے الزام لگایا تھا تیری وقت کی بتول کنیز پہ۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن عذاب ٹل گیا۔ میرے مالک کیوں ٹلا؟ اس لیے کہ اس قوم نے ایک کام کر دیا تھا۔ کون سا کام کیا تھا؟ مریم سے معافی مانگی تھی یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھا تھا؟ فرمایا نہ معافی مانگی نہ کلمہ پڑھا، عیسیٰ بولا اور یہ چلے گئے۔ انہوں نے بتول پہ الزام لگایا، بتول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا، انہوں نے بتول کا گواہ مان لیا، انہوں نے بتول کا گواہ مان لیا۔ جو بتول کا گواہ مان لے وہ عذاب سے بچ جاتا ہے، اور جو بتول کے گواہ ٹھکرا دے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی تسلیم کر لیے ہے انہوں نے بتول کے گواہ۔ ہر چیز چھوڑ دینا لیکن زندگی میں جناب سیدہ کے حق پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ کا نہ کرے، خدا لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا۔ مطلب نبی کی رسالت کا اقرار کرے اور علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو خدا محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا۔ اور بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور بتول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے تو اللہ علی ولی اللہ بھی واپس لے لیتا۔ مان لیے ہیں قوم نے مریم کے گواہ کو، آج تک وہ قوم بھی زندہ ہے، کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عقیدہ ان کا کفریہ ہے، لیکن حد ظلم یہ ہے کہ بابے کے دربار میں بیٹے ہاتھوں پہ امامے رکھ کے کہتے رہے کہ ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔ اللہ سید کی محنت قبول کرے، یقیناً تھوڑا اور طویل پڑتا لیکن میرے لیے انتہائی دلی طور پہ قابل احترام شخصیت ممبر پہ ہے۔ میں زیادہ دیر انہیں بٹھاؤں میں یہ جسارت سمجھوں گا۔ دو بیٹے ہاتھوں پہ امامے رکھ کے بتول جیسی ماں کی صداقت کی گواہیاں دیتے ہیں۔ میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو تو میں اس سے منت کر کے کہوں گا بیٹی تو دشمن بھی خالی نہیں بھیجتا۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے۔ بسم اللہ۔ بیٹوں کی قسم میں سچی ہوں، بیٹوں نے کہا ہمیں نانا کی قسم ہماری ماں سے۔ ہائے 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 ہائے، قبلہ نے جملے کا اضافہ کیا، انہوں نے کہا صرف گواہی ایک نہیں آئی تھی، ماں نے بیٹوں کی قسم کھائی تھی، بیٹوں نے رسول کی قسم کھائی تھی۔ حد ہو گئی ہے، رسول کی لکھی تحریر دربار میں پھرائی گئی، ایک ایک صحابی کو دستخط دکھائے گئے۔ آج 3 رجب، آج پھر بتول کے گھر سے ایک جنازہ اٹھ رہا ہے۔ جتنے نقوی سید بیٹھے ہو ہدیہ تعزیت پیش کر رہا ہوں۔ آج پھر زخمی جنازہ اٹھا ہے بتول کی حویلی سے۔ آواز آئے گی معاشر میں، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو، میرے نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔
عالم معاشر کی آنکھیں بند یا رسول کی آنکھیں کھلی، آواز پروردگار آئے گی، میرا مصطفیٰ آنکھیں تو بھی بند کر لے، میرے مالک میری تو بیٹی آ رہی ہے، اور میں جس حال میں چھوڑ کے آیا تھا اس حال میں نہیں آ رہی۔ بی بی آئے گی تو بی بی کا عدالت الہیہ میں آنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بی بی جب آئے گی ایک ہاتھ میں حسن کا تیروں والا کفن، دوسرے ہاتھ میں حسین کا تیروں والا کرتا، بی بی کے دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی جس کے چہرے پہ نیلے تماچوں کے نشان، بی بی عرش کا پایا پکڑ کے ہلا کے کہے گی میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت سے انصاف نہیں مانگا، میں تیری عدالت کا انتظار کرتی رہی، یہ کھڑے ہیں میرے بابے کی امتی، ان سے صرف اتنا پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا؟ میرے اللہ میری اولاد جنگلوں میں رول گئی، میں کبھی مدینے میں روئی، میں کبھی کربلا کے جنگل میں روئی، میں کبھی خولی کے تنور میں روئی، میں کبھی شام کے بازار میں روئی، میں کبھی بغداد کے پل پہ روئی، میں کبھی قم کی پہاڑیوں پہ روئی۔ مسلمانوں نے سیدوں کی قبریں بھی ایک نہ بننے دی۔ بطول کا کوئی بیٹا مدینے، یقیناً یہ مجلسیں وہ ہوتی ہیں جس میں اہل سنت بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو مجلس میں آئے ہو، آپ ہمارے مہمان نہیں، حسین ابن علی کے مہمان ہیں۔ تمہیں رسول کا واسطہ مجلس سننے کے بعد جب شام کو گھر جانا، جس مولانا کے پیچھے نماز پڑھنا اسے اتنا پوچھنا ضرور کہ آج ہمارے چک میں مجلس تھی حسین کی، میں چلا گیا وہاں ایک حسین کا ذاکر آیا تھا، اس نے ایک سوال کیا مجھے صرف اتنا بتا رسول کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ کتنے بندوں نے پڑھا ہے حسین کے نانے کا جنازہ؟ اگر مولوی کہے کہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا تو اس سے کہنا چند دن بعد اس نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا، وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا بھرے مدینے سے جنازہ پڑھنے والے کتنے تھے؟ کیا مجبوری تھی علی نے آدھی رات کو رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا؟ وجہ بتا کہ نبی کے گھر کا دروازہ کیوں چل گیا تھا؟ مولوی پھر بھی روایت پہ پردہ ڈالے تو مولوی سے کہنا حق کی بات بتا، مجھے بتا اس نبی کے گھر سے ایک تیسرا جنازہ اٹھا تھا، مجھے بتا اس جنازے پہ تیر مارنے والے کون تھے؟ مدینے میں کوئی یہودیوں کے گھر تو تھے نہیں، کوئی عیسائیوں کی بستی تو تھی نہیں، آخر نبی کے بیٹے کے جنازے پہ تیر مارنے والے کوئی نہ تھے۔ اگر کوئی جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، میں حسین کا ذاکر بن کے ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولوی ہر بات چھپا لے، اس سے صرف اتنا پوچھنا نبی کے گھر سے ایک چوتھا جنازہ ہے، نہ کوئی اٹھانے آیا نہ کوئی دفنانے آیا۔ 3 دن کربلا کے جنگل میں بغیر کفن کے حسین کا لاشا پڑا رہا، اور 11 محرم کو جب بہن بھائی کی لاش کے قریب سے گزری رو کے کہتی حسین میرا بڑا جی چاہتا ہے حسین میں آخری بار تیرا چہرہ دیکھ کے جاؤں۔ ایک پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی زینب تیرا حسین یہاں ہے، جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے غازی اترا تھا۔ بی بی نے اپنی کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے، ہٹاتے ہٹاتے حسین کی لاش پہ نظر پڑی، بی بی کی آواز آئی حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا تیرا برقع کہاں ہے؟ زینب تیری چادر کہاں؟